علیہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان۔ تم انہیں کبھی بھی نہ پاؤ گے جو اللہ اس کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے، خواہ وہ ان کے باپ، بھائی، بہن، دوست و احباب، قصد و اقارب، رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو واقعی میں جس کا جو معنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے مصداق سے یہی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ پیدائش اسی آیت کریمہ سے نکالی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آیت کریمہ کے اعداد کو دور گھٹاؤ جب کرے تو اعلیٰ حضرت کی تاریخ پیدائش بنتی ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ مومنین کی شان میں تو ہی ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی عظمت و شان بیان فرما رہی ہے نا، اعلیٰ حضرت کی عظمت و شان بیان فرما رہی ہے۔ اور آگے چلیے میں آپ کو ذرا ایک تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کیا، اعلیٰ حضرت کا علمی مقام ہے کیا۔ رب فرماتا ہے قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کب فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کرنا چاہا، حضرت آدم کو بنانا چاہا، تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو جمع کیا، اور ہماری تعلیم کے لیے، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی اللہ جو غیب کی یعنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اللہ اگر کسی کو جب تک کہ کوئی چیز دکھائے نہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے؟ بغیر اللہ کے دکھائے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ بغیر اللہ کے بتائے کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ جب تک اللہ دکھائے نہیں دیکھ نہیں سکتا، جب تک اللہ بتائے نہیں جان نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ کو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے، جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے، تو اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کو ہم بھی جانتے ہیں۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا بھائی؟ بس فرق یہ ہے کہ اللہ جو جانتا ہے خود سے جانتا ہے، اس کا جاننا ذاتی ہے، خود ہے۔ ہمارا جو جاننا ہے اللہ کے بتائے سے ہم جانتے ہیں، اللہ کے بتائے سے ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ فین ہے، یہ جو ہے وال فین ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ دیوار ہے، یہ ٹائلس ہے، یہ گھڑیاں ہیں، یہ مائک ہے، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ چھپی ہوئی چیز ہے یا ظاہر ہے؟ ظاہر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، ارے اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ اللہ کا جاننا خود ہے، ذاتی ہے، ہمارا جاننا عطائی اللہ کے بتانے سے ہم جانتے ہیں۔ اگر اللہ نہ بتائے تو کوئی ظاہر کو بھی نہیں جان سکتا، اللہ نہ بتائے تو کوئی ظاہر کو بھی نہیں جان سکتا، اللہ نہ دکھائے تو کوئی ظاہر کو بھی نہ دکھا سکتا، اور اللہ بتا دے تو علم غیب کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ جسے علم غیب دے دے وہ غیب کو بھی جانتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ ایسا نہیں؟ تو یہاں پہ علم غیب پہ کسی کو چو چرا نہیں کرنا چاہیے مصطفیٰ کے علم غیب پر۔
مصطفیٰ کے علم غیب پر ہمارے اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ بولیے نا، ہمارا جاننا اور رب کا جاننا برابر ہے؟ نہیں ہے۔ تو اب رسول کا علم غیب اللہ کا علم غیب برابر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کا علم غیب خود ہے، خود سے ہے، اللہ کا ذاتی ہے، مصطفیٰ کا عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا تھا، کیا جانتا تھا؟ کہ ہمارے بندے کیسے ہوں گے، یہ نسبت کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے بندے کیسے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، اس لیے رب نے فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں کو جمع کیا، اور جمع کیوں کیا؟ جمع کر کے مشورہ لیا۔ فرشتوں کو جمع کر کے کیا کیا؟ مشورہ کیا، ہماری تعلیمات کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو جمع کر کے مشورہ لیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ جانتا تھا، اس لیے رب نے فرشتوں کو جمع کر کے ہماری تعلیمات کے لیے رب نے مشورہ لیا اور اپنے بندوں تک کے یہ درس دیا کہ تم بھی کوئی کام کرو تو کیا کرو؟ مشورہ کرو۔ رب کو مشورے کی ضرورت تھی، بولیے، رب کو مشورے کی ضرورت تھی۔ جو چاہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو فرشتوں کی مشورے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں ضرورت تھی، لیکن بندوں کے لیے یہ درس دیا، بندوں کے لیے یہ درس دیا اور اپنی سنت بنا دیا کہ میرے بندو، جب بھی کوئی کام کرنا چاہو، گھریلو معاملات میں ہو، دینی معاملات میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو، سماجی معاملات میں ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، ورکروں کے ساتھ ہو، کسی بھی معاملات میں کوئی کام کرنا چاہو تو کیا کرو؟ مشورہ کرو۔ جب میں اللہ ہو کر مشورہ دے سکتا ہوں، تم کیوں نہیں دے سکتے؟ تم مشورہ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ رب نے اپنے حبیب کو حکم دیا، محبوب اپنے ان صحابہ سے مشورہ کرو، دینی معاملات میں بھی، سارے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرو۔ مصطفیٰ کو مشورہ کی ضرورت نہیں تھی، حکم دیا، مصطفیٰ نے مشورہ لیا، اپنی امت کو درس دیا، پیغام دیا، تم بھی مشورہ کرو۔ ہمیں بھی چاہیے کوئی کام کرے تو مشورہ کرے۔ اگر کوئی اکڑ جائے کہ ہم کیوں کرے، ہم باپ ہیں، ہم بیٹے سے مشورہ کیوں کرے، ہم بڑا بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی سے مشورہ کیوں کرے، ہم سماج کے بڑے ہیں، ہم کیوں مشورہ کرے، تو یہ اکڑنا، یہ غرور مغروریت کی نشانی ہے، تکبر ہونے کی نشانی ہے، جو انسان کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کے خلاف ہے۔ یہ مشورہ کرو کوئی بھی کام سے پہلے۔ جس کام میں مشورہ ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، فتنے پیدا نہیں ہوتے، مخالفت نہیں ہوتی ہے، باہم اتحاد کے ساتھ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ باہم مشورے سے کام کیا جائے تو پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اس میں محبت پیار بنا رہتا ہے۔ رب جانتا تھا، اس لیے رب نے فرشتوں کو جمع کر کے مشورہ لیا۔ کیا؟ اے فرشتوں، میں آدم کو اس زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ فرشتوں نے دیکھا تھا کہ آج انسان سے پہلے اس زمین پر جناتوں کی آواز تھی، جناتوں نے خون ریزہ کی، قتل و غارت کی، فساد مچایا، پھر زمین کو پلٹ دی گئی۔ فرشتوں نے دیکھا تھا، فرشتوں نے کہا مولا تم انسان کو اپنا نائب بنائے گا، انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا، تو زمین پر جا کر خون ریزہ کرے، فساد کرے، جنگ و جدال کرے، قتل و غارت کرے، انہیں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ خلیفہ بنانا ہے تو فرشتوں کو بناؤ، خلیفہ بنانا ہے
کسے بناؤ؟ فرشتوں کو بناؤ جو ہما وقت ہر گھڑی تیری پاکی اور بزرگی بیان فرما کرتے ہیں، انہیں بناؤ۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے، لیکن اے فرشتوں تمہیں اپنے جاننے پہ اتنا ہی یہ ہے کہ اگر تم واقعی تم اپنے علم پہ اتنا اعتماد ہے، تمہیں جاننے پہ اتنا اعتماد ہے، تو آؤ آدم سے مقابلہ کرو، آدم کے ساتھ کمپٹیشن تمہارا ہو جائے، کمپٹیشن ہو جائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، ساری چیزوں کا علم دے دیا، 7 لاکھ زبانوں کا علم دے دیا، دنیا میں روز ادب سے قیامت تک کے جو کچھ بھی پیدا ہونے والا، جو بھی چیزیں آنے والی ہے، سب کا نام بتا دیا، سب علم دے دیا۔ اب فرشتوں سے کہا یہ بتاؤ اس کا یہ کیا ہے، 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 کیا فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اے محبوب اے رب تیری پاکی ہو، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے بتایا ہے، ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم اب تم بتا دو بھائی آدم نے ایک ایک چیز کو روز ازل سے لے کر کے قیامت تک کے ہونے والی تمام چیزوں کے نام بتا دیے، خوبیاں بھی بتا دیے، نام بھی بتا دیے، خوبیاں بھی بتا دی، فوائد بھی بتا دیے۔ اب بتائیے کون جیتا اس کمپٹیشن میں، کون بازی مارا؟ حضرت آدم آگے نکل گئے، کس کا علم زیادہ ہوا؟ بولیے نا، حضرت آدم کا علم زیادہ ہوا تو رب نے فرمایا فرشتوں سنو، اور جس کا علم زیادہ ہے تم لوگوں پہ ضروری ہے کہ تم اس علم والے کی تعظیم کرو، تم اس صاحب علم کی تعظیم تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرشتوں نے تعظیم کی، تعظیم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، سجدہ کروایا فرشتوں سے آدم کا، آدم کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا۔ اب یہ معاملہ قیامت تک کے لیے ہو گیا، جو بھی دنیا میں صاحب علم ہوں گے، علم والے ہوں گے، ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کی تعظیم کی جائے گی۔ تعظیم سے انکار شیطان نے کیا، رانے درگاہ پر کیا گیا۔ آج بھی کوئی علم صاحب علم کی تعظیم سے انکار کرے، سمجھو کچھ صفت شیطان کی داخل ہے۔ اس لیے صاحب علم کی تعظیم قیامت تک کے ہوتی رہے گی، ہے نا، ہوتی رہے گی۔ تمام انبیاء کو اپنی امتوں سے زیادہ علم، اور تمام انبیاء سے زیادہ علم مصطفیٰ کو، تمام انبیاء کے علم کو ملا دیا جائے تو بھی مصطفیٰ کے علم کی برابری نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ خلیفہ اکبر ہے، خلیفہ اکبر ہے رب تبارک و تعالیٰ کے۔ مصطفیٰ کے وصال کے بعد اب کون بنے خلیفہ؟ کون امت کا رہنما بنے؟ کون رہبر بنے؟ کون نیا کا کھویا بنے؟ کون پار لگانے والا بنے؟ تو رب نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی شان بیان فرما دی تھی کہ نبی کے بعد کوئی بزرگ و برتر ہے تو ابوبکر ہے، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، شخصیت کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی ابوبکر ہے۔ ابوبکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، مولا علی بنے، یکے بعد دیگر اسی طریقے سے صاحب علم قوم کا رہنما رہبر بنتے آئے، اور اہل دنیا ان کی تعظیم و تکریم کرتے آئے، یہاں تک کہ یہ بات ہوتی ہے سرکار اعلیٰ حضرت، یہ بات آ گئی کہاں تک؟ اعلیٰ حضرت تک۔ اب اعلیٰ حضرت کا علم کتنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کا علم کتنا ہے۔ اب اسے جاننے کے لیے اہل علم کا علم، کوئی اہل علم صاحب علم کتنا علم رکھتا ہے یہ کوئی جاہل نہیں بتا سکتا، کوئی جاہل عالم ہی اسے بتا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کس حد تک کی تجربات ہے، کتنے اس کی ڈاکٹریت کا معاملات ہے، یہ عام انسان نہیں بتا سکتا، یہ ڈاکٹر ہی پکڑ سکتا ہے کیا کمی ہے، کیا خرابی ہے اس کے اندر، ہے نا۔ انجینئر کے ساتھ کہاں تک کہ اس کا علم ہے، کہاں تک کہ اس کا تجربہ پڑھائی ہے، وہ انجینئر ہی بتا سکتا ہے۔ تو ایک صاحب علم، ایک عالم کہاں تک اس کا علم ہے یہ عالم ہی بتا سکتا، کوئی جاہل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، گرچہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، گرچہ وہ کتنا بڑا رات بھر جگ کر کے تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، چاشت پڑھنے والا، صبح و شام قرآن کی تلاوت میں رہنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو شب بیداری کرنے والا کیوں نہ ہو،
وہ عالم نہیں ہے تو عالم کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتا، نہیں بتا سکتا، عالم نہیں بتا سکتا ہے ایک صاحب علم کی علم کیا ہے، ایک عالم کا علم کیا ہے، اور وہ علم وہ عالم بتا سکتا ہے جو ساتھ میں رہا ہو، ساتھ میں رہا ہو۔ یہ فخر حاصل ہے حضرت ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری کو، بہار کو یہ فخر حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت کا علم کتنا ہے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے دنیا والوں کے سامنے اجاگر کر دیا امام احمد رضا کا علم کیا ہے۔ دیکھو جیسے علامہ ظفر الدین بہاری ملک العلماء علی رحمۃ رضوان، آپ اس دور میں سرکار اعلیٰ کی بارگاہ میں فتویٰ نویسی سیکھا کرتے تھے، مفتی کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن جاڑے کا موسم تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، 11 بجے رات تک کے بیٹھک میں ہم لوگ بیٹھے تھے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، سرکار اعلیٰ 11 بجے اٹھ کر کے چلے گئے، میں سو گیا، ٹھنڈی کا عالم۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، میں ڈر گیا، وہاں پہ 12:30 بجے رات کو کون آیا کیا آیا، پھر دستک ہوئی، 10 بار دستک ہونے کے بعد پھر دروازہ کھل گیا، مین دروازہ، اور 2 شخص اندر آیا۔ میں ڈر کے میری حالت خراب ہو گئی، اٹھ نہیں سکتا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا، حالت میری جس میں کبھی تاری ہو گئی۔ پھر میں کیا دیکھا، وہ دونوں شخص اندر آئے اور آتے آتے اعلیٰ حضرت کے دروازے کی طرف اندر کی طرف چلنے لگے۔ جب ادھر بڑھنے لگے، اب ادھر ہی زنان خانہ تھا، عورتوں کا بھی رہنا تھا، ادھر بڑھنے لگے تو اچانک آواز آئی، ہرن 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 ہرن، اور ڈر گیا۔ پھر دیکھا یہ اعلیٰ حضرت کی آواز ہے، اعلیٰ حضرت کی آواز ہے، دیکھا پھر اعلیٰ حضرت کی کنڈی کھلی، دروازے کی اعلیٰ ہے سامنے، یہ دونوں سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم لوگ آخر اتنی رات کو کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کون ہو تم لوگ؟ اتنا جب کہا نا تو جو ایک شخص کے اس کاندھے پہ، ایک شخص کے اس کاندھے پہ 2 سانپ پھنکاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اعلیٰ نے ڈانٹا ڈانٹا، تمہیں معلوم نہیں جب انسانوں کے سامنے جاؤ اپنی اصل کو چھپاؤ، انسانی شکل میں جاؤ۔ پھر وہ دونوں سانپ غائب ہو گئے۔ پھر پوچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیا آنا ہوا؟ اب وہ دونوں کہنے لگے حضور میں فلاں ملک کا رہنے والا ہوں، ہم قوم جنات میں سے، ہم لوگ جنات ہیں، ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، رات ہوئی، ہم نے قیام کیا، عشاء کے وقت کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنا چاہا، پانی میں جیسی پانی لینا چاہا، دیکھا اس میں ایک ٹکٹکی گر گئی ہے، ایک پورے پرندے گر گئے ہیں اس میں۔ اب بحث کا مسئلہ یہ چھڑ گیا ہمارے درمیان کہ پانی وضو کے لائق ہے یا نہیں، اس پانی سے وضو کیا جائے یا نہیں، یہ پانی استعمال کے لائق ہے یا نہیں، یہ پانی پینے کے لائق ہے یا نہیں۔ بحث کا مسئلہ چھڑ گیا۔ اب بات یہ طے ہوئی کہ چلو کسی عالم کی بارگاہ میں چلا جائے، تو ہم آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہاں سے؟ ساؤتھ افریقہ کے جنگل سے آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بتایا، وہ لوگ چلے گئے۔ علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں رات کشمکش کی گزری، صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھا، موقع ملا، اعلیٰ کی بارگاہ میں گیا، کہا سرکار رات ایسا معاملہ دیکھا۔ کہاں وہ لوگ آئے تھے مسئلہ پوچھنا تھے؟ کہا سرکار مسئلہ پوچھنے تو آئے تھے، لیکن آپ نے جو حریف حریف کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ حریف حریف کا تو کہا سنو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں رک جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، آگے مت پڑھو، ادھر بتاؤ، تو یہ جناتوں کی زبان ہے، حریف حریف، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ فرماتی ہے جناتوں کی زبان ہے، ہری ہری، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ وہ جنات ٹھہر گئے۔ اب علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، علامہ ظفر الدین بہاری ساؤتھ افریقہ کے جنگل سے وہ جنات بریلی شہر میں مسئلہ پوچھنے آئے، بتائیے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ راستے میں اس کو کہیں پانی نہیں ملا، 7 سمندر پار آئے، کہیں بھی اپنے پانی کو پھیر کر کے دوسرا پانی لے جا کے مسئلہ پوچھنے کی، اپنے دور سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آئے؟ کیا ضرورت تھی؟ پانی دوسرا لے جاتے ہیں، جنات کے لیے کیا بعید ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ نہیں، کہیں سے بھی پانی بھرتے ہوئے جاتے ہوئے کہ نہیں بریلی آ کر مسئلہ پوچھو۔ بتاتے کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نہ آتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ ہمیں نہ معلوم ہوتا تو ہم لوگوں تک کیسے بتاتے؟ وہ یا رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ چاہتی تھی، رب کی مرضی یہ تھی، امام احمد رضا کا مرتبہ کیا ہے دنیا والوں کو اجاگر کر دیا جائے۔ اس لیے رب نے ان جناتوں کے دل میں یہ باتیں ڈالی، اور جنات کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ ابھی اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کی بارگاہ میں چل کر کے پوچھا جائے تو جنات امام احمد رضا کی بارگاہ میں آ کر یہ بتا دیے، اے دنیا والوں، اس وقت روئے زمین پر کوئی اگر سب سے بڑا عالم ہے تو امام احمد رضا کی ذات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا علم کا مقام ہے، کوئی اتنا بڑا عالم نہیں اس دور میں، پوری دنیا میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے جو بھی پڑھا دنیا میں، جناتوں کی زبان کہاں پڑھا؟ جناتوں کی زبان بھی جان رہے ہیں،
یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے نا. مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا اپنے زمانے اپنے دور اپنے وقت کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ہے, مجدد دین و ملت ہے, اپنے صدی کے اپنے وقت کے دور کے ولیوں کے سردار بھی ہے, اور تمام عالموں سے بڑا عالم ہے, تمام مفتیوں سے بڑے مفتی ہے, تمام محدثوں سے بڑے محدث ہے. اعلیٰ حضرت کا علمی شان ہے, علمی مقام ہے. میرے بھائی ایسی انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت اس لیے انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ ایک اعتراض مقلدوں وہابیوں دیوبندیوں کا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت کیوں کرتے, نبی کو اعلیٰ حضرت نہیں کرتے, صحابہ کو اعلیٰ حضرت نہیں کرتے کیونکہ یہ سب بڑے ہیں, اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کرتے. انشاءاللہ کبھی موقع مل گیا کوئی اور موضوع میں تو ہم اس بات کا اجاگر کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہیں. انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی غلامی میں قبول فرمائے. نام سماعت کر لیجیے. آج بعد نماز عشاء آپ کی یہ درگاہ مسجد میں اس سے اعلیٰ حضرت کا پروگرام رکھا گیا ہے جس میں ماہر شریف سے حضرت علامہ مولانا افضال عالم صاحب اشرفی یہ تشریف لا رہے ہیں بیان کے لیے, ان کا بیان ہوگا اور پھر وہاں کے پروگرام میں جو لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے نیاز کا بھی انتظام ہے. آپ تک بعد نماز عشاء درگاہ شریف میں حضرات حضور سے اعلیٰ حضرت پہ تشریف لائیں. 2000 تک نہیں پڑے